شاری بلوچ ہے، یہ ایک پڑھی لکھی تھی، یہ جو ماحل بلوچ مطلب لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے، قانون کی طالبہ، آپریشنل لنکیجز ہو رہے ہیں بی ایل اے کے ساتھ بھی. انہیں کیا بتایا جاتا ہے؟ یہ جو بلوچ جا کے پھٹ رہے ہیں انہیں کیا مل رہے ہیں؟ فورسز جو ان کو آرکیسٹریٹ کر رہی ہیں، جو پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہی ہیں. اور پہلے جو ٹی ٹی پی وغیرہ کی ذہنیت تھی وہ تو یہ تھی کہ ایک حور جنت، ان کو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ منشیات کا عادی بنایا. اچھا وہ ان کی پلاننگ بھی کر رہی ہیں، فنڈنگ بھی کر رہی ہیں. سو ان میں جو یہ آپ نے ذوب میں نہیں دیکھا جب وہ اٹیک ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے، اس میں بی ایل اے کے گھر وہ جا کے انہوں نے پناہ بھی لی تھی. تو ابھی 13 مختلف پوائنٹس پہ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. ماہل صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا تو یونیورسٹی میں یہ ان کے ہتھے چڑھ گئیں ایسے گروپ کے جس نے ان کو غلط گائیڈ کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، پاکستان کی حالیہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پر ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہے. اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف دفاعی تجزیہ نگار جناب بریگیڈیئر راشد ولی صاحب کو. بریگیڈیئر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. جی بہت شکریہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت سیکیورٹی کی چل رہی ہے اسپیشلی بلوچستان کے پی کے میں آپ کے سامنے ہے. گزشتہ دنوں بھی آپ نے جو تیرا میں ہوا فرمایا کہ جو ہمارے اداروں نے آپریشن کیا، بڑا کامیاب آپریشن کیا، تو یہ کہاں سے سب آپریٹ ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں یا کوئی بیرونی سازش ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں کیونکہ اوبیسلی جب وہ ایک ویکنیس ہوتی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور بیرونی ہاتھ تو بہرحال ہے. ٹھیک ہے. یہ دو آپ نے ذکر کیا بلوچستان اور کے پی میں جو ٹی ٹی پی کا فنامنا ہے، یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں. سو لیٹس ٹیک دیم ڈفرینٹلی. اوکے. بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سینٹیمنٹ رہا ہے جو بہت پرانا ہے. یہ اگر آپ 1931 سے شروع کریں، بلکہ اس سے پہلے بھی تاریخ ہے. بڑے انجمن کسان اتحاد بنی تھی، اس کے بعد وہ اسٹرگل کرتی رہی، اس کے بعد عبدالصمد اچکزئی صاحب کی اسٹرگل تھی. وہ ایک برٹش کولونلسٹ ریجیم اس کے خلاف تھی. ٹھیک ہے. اور ریاستیں کالات تھیں، باقی وہ برٹش عملداری کا کچھ علاقہ تھا. اور یہ چیز کوئٹہ ڈویژن، کلاٹ ڈویژن دونوں الگ الگ. جی ہاں بالکل. اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ خانہ کالات کے ایڈوائزر تھے، بلکہ ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے. اچھا. جو کالونسٹس کے ساتھ، اور انہوں نے اس بات پہ جو ایک ریفرینڈم کرانا چاہ رہی تھی برطانوی حکومت، اسٹیٹس آف بلوچستان. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ریپریزنٹیٹیو تھے وہ اس میں خان آف کالات کے نہیں تھے، تو قائد اعظم نے ان کو ریپریزنٹ کیا اور اس کے ایک آبجیکشن اٹھایا، اور اس کے بعد وہ پھر ان کے ریپریزنٹیٹیو انہوں نے ڈالے. اور یہ چیز ایسی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اچھا. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں. جب پاکستان بنا، کالات کا ویو تھوڑا سا ایمبیولنٹ رہا، جس طرح کہ بہت سی ریاستوں کا تھا. اور اس وقت کشمیر کا بھی ایک معاملہ چل رہا تھا. پاکستان واز بزی آن مینی فرنٹس، اور اس میں اسٹینڈ اسٹل ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو کشمیر کے سلسلے میں کشمیر کی مہاراجہ اور پاکستان کے گورنمنٹ کے درمیان تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی کچھ شکیں تھیں جس پہ عمل کرنا تھا پاکستان نے، اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خان آف کالات نے انڈیپینڈنس کا ارادہ ظاہر کیا اور اس کا انہوں نے اظہار کیا. ٹھیک ہے. مگر اس کے بعد 1947 میں ہمارے جو ایک قومی جرگہ تھا، شاہی جرگہ جس کو کہتے ہیں، جی 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 جی، اور کوئٹہ میونسپل کا جو کارپوریشن، اس کا ایک ریپریزنٹیٹیوز کا اجتماع ہوا جس نے پاکستان کے حق میں اس کو ووٹ دیا. الحاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ کیا. مگر یہ الحاق کالات اسٹیٹ نے نہیں کیا، انہوں نے 1948 میں کیا. ایکسیشن کا کالات ہمارے پاس 48 میں آیا. جی ہاں، 48 میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا خان آف کالات نے. اس کے بعد معاملہ تو ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کا وہ ایک حصہ والنٹریلی بن گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اسٹرگل شروع ہوتی ہے وہ رائٹس بیسڈ بھی ہے، وہ گریونسز بیسڈ بھی ہے، وہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بیسڈ بھی ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں نواب نوروز ان کا ایک ایپیسوڈ ہے 50s میں. اس کے بعد 60s میں شروع ہوئی جو کہ اگین گریونسز بیسڈ تھی. جو سردار تھے ٹرائبل، ان کا ایشو تھا، اور ان لوگوں نے 62 سے 68 تک یہ بڑی سیریس ایک وہ رہی گریونس بیسڈ انسرجنسی، جس پہ وہ گیس رائلٹیز کا مسئلہ بھی اٹھاتے تھے،
اور باقی ڈیپریویشنس کا. آج سے زیادہ خطرناک انسرجنسی تھی وہ. جی اسی کم و بیش اسی نوعیت کی. اچھا مطلب یہ معاملات ہم پہلے فیس کر چکے ہیں. جی ہاں بٹ اونلی ڈفرینس واز کہ اس وقت شاید بیرونی ہاتھ اس میں زیادہ شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو جب پھر یہ 1 یونٹ کا جب قضیہ اٹھا اور 1 یونٹ کے بعد جب وہ 1 یونٹ ختم ہوا اس کے مسائل ہوئے, تو تیسری ہماری تھی جو 1971 کے بعد 73 کے بعد وہ شروع ہوئی, اور اس میں وہ شامل تھے تمام سردار, خیر بخش مری, مینگل اور یہ علاقے یہ بگٹی, یہ لوگ اس لیے شامل, زیادہ بگٹی نہیں تھے, مریض اور مینگلز کی شورش زیادہ تھی. اور وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ایک جو جمہوری وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ان کا رویہ یہ کچھ نیشنل انٹیگریشن, انکلوسیو پالیٹی اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ان کے آئیڈیا سے متصادم تھے, تو انہوں نے اس کو گورنمنٹ کو برطرف کر دیا اور گورنر راج لگا دی. تو ایک بڑا مشہور جملہ بھی تھا, نو مری نو ٹینشن, کوئی بھٹو صاحب کا, وہ اکثر کوٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل. تو بھٹو صاحب اس وقت وہ چاہتے تھے, اور وہ پاپولیرٹی کی اپنی ذہنت پہ تھے, وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہم اس طریقے سے ڈیولپ کریں, فاسٹ پیس طریقے سے, مگر جس طریقے سے سردار ان کا ویژن تھا اور وہ چاہتے تھے جو گورنمنٹ تھی نیب کی, وہ اس میں ان کے پولیٹیکل ویژن کے مطابق رکھنے ڈال رہی تھی. تو یہ ایک انسرجنسی ہوئی جو کہ ضیاء الحق صاحب کا جب دور آیا, انہوں نے ایمنیسٹی دی اور وہ ختم ہوا. تو یہ انہوں نے سرداروں کے ساتھ کچھ عام معافی کا اعلان کر دیا, عام معافی کا اعلان کیا, ان کو کچھ کافی دیے فیسلٹیز دی ان کو, اور سرداروں کو فیسیلیٹیٹ کیا. وہ واپس آگے مین اسٹریم پالیٹکس میں وہ آتے رہے, جس طرح سے آج ہم شمبے وغیرہ کو. جی اس سے بلکہ یہ تو بڑے سر تھے نا, یہ خیر بخش مری ہو گیا, مینگل ہو گیا, ان لوگوں کو وہ بیک انٹو دا نیشنل پالیٹی کرنا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو وہ ہوئی, مگر انفارچونیٹلی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے لیٹر آن جس میں پھر یہ لوگ ناراض ہو کے بلوچستان سے یہ انہوں نے والنٹری وہاں سے کچھ افغانستان چلے گئے, کچھ کسی اور ملک میں. خیر بخش مری صاحب وہ جو اس رائے کے حامل تھے کہ ایک ہمیں جو تصادم کی راہ ہے وہ اختیار کرنی چاہیے, اس کے بغیر ہمارے رائٹس ہمیں نہیں ملیں گے. تو وہ ذرا ہارڈ لائنر تھے, وہ افغانستان چلے گئے. ان کا لیننگز تھوڑا مارکسزم کی طرف بھی تھیں, جو افغان وہ جو چل رہا تھا سلسلہ, اس وقت گورنمنٹ بھی پرو سوویت تھی. بٹ جب وہ سارا معاملہ ختم ہوا تو ایک سٹیج ایسی آئی کہ وہاں پہ ان کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوا, اور بلکہ ان پہ جو دوسری قوتیں تھیں افغانستان کی, مجاہدین اور باقی, انہوں نے ان کو ورچولی تھریٹن کیا, اور وہ اس حالت میں تھے کہ اگر پاکستان حکومت ان کو لائف لائن نہ دیتی تو شاید وہ ادھر ان کا ان کے ساتھ کوئی وائلنٹ انسیڈنٹ پیش آ جاتا. اچھا. تو انہوں نے شکر کیا کہ ابھی اسی بہانے, تو ان کو واپس بلایا گیا, وہ واپس آ گئے. پھر وہ ان کے بیٹے جو تھے یہ اس کے بنے چنگیز مری, اب بھی میرے خیال میں ہے وہ مری تھے, ہربیار مری بھی, وہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے, دو کہ وہ اسمبلی وغیرہ میں نہیں گئے, بٹ وہ کنٹیسٹڈ الیکشنز. تو مطلب ہمارے پاکستان نے اتنی ظرافت کا اور اس قدر وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا, ان کو انکلوسیو پالیٹی کی راہ دکھائی. وہ آئے, وہ منسٹر بھی رہے. اچھا, قومی دھارے میں شامل ہو گئے. یہ جو حقوق کا نعرہ اور محرومیوں کی بات کی جاتی ہے, اور عموماً یہ بلوچ سرداروں کی طرف سے آتی ہے. جی, وہ میں آپ کو اسی طرف میں آ رہا ہوں. یہ تھوڑا سا لانگ بیک گراؤنڈ ہو گیا, اس کا یہ ضروری اس لیے تھا کہ یہ پتہ چلے لوگوں کو. جی ہماری آڈینس نہیں جانتی, ہمیں بس یہی بتایا جاتا ہے مہرنگ بلوچ آ گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی آپ ہمارے بچے مار رہے ہیں, اور ہم ناراض ہو کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. جی, تو یہ سینٹیمنٹ جو ہے نا, اس کی ہسٹوریکل روٹس ہیں. اس کو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ بھی کرتے رہے ہیں. اس کو اس لیے بھی ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ ایک پرانا جو طرز معاشرت ہے وہ جا رہا ہے, اور ایک نیا طرز معاشرت آ رہا ہے. ایجوکیٹڈ جو ایک سیگمنٹ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. ان کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں کہ ہمیں ہمارے سیاسی اور معاشی جو ہمارے رائٹس ہیں وہ دیے جائیں. اور کچھ وہ قوتیں ہیں, چونکہ وہ ٹرائبل ایک سوسائٹی ہے افغانستان بلوچستان, تو وہ اپنی قوت کو
ابھی مینٹین، تو اسٹیٹس کو ورسز دا اینٹی اسٹیٹس کو فورسز. تو وہاں پہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کے نتیجے میں جو فورسز اسٹیٹس کو کی ہیں، جس میں یہ سردار تھے چند، جس میں مری مینگلز اور یہ باقی، یہی چاہتے تھے کہ ان کا جو تسلط ہے وہ پاپولیشن پہ برقرار رہے. اچھا. اور اس کی وجہ سے وہ سینٹیمنٹ کو فروغ دیتے رہے. ایون جب کہ ان کو حکومت نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا، ان کو واپس لے کے آئے، ان کو حکومت میں شامل کیا، مگر یہ اپنا کام کرتے رہے. یہ دونوں سائیڈ آف لائن کھیلتے رہے، پچ کے دونوں طرف. اور بالکل وہ ایک سائڈ پہ یہ ملیٹنٹ کارڈر بناتے رہے، جس کو وہ ایک بڑے آئیڈیولوگز اور اپاراٹچکس یہ اس کو کرتے رہے اپنے کاز کے لیے، ان کو ریکروٹ، جو بی ایل اے کی ممبرشپ، اس کو ملیٹنسی، تاکہ یہ لیوریج رکھنا چاہتے تھے کہ کسی سٹیج پہ اگر اسٹیٹ کو پریشر بھی رہے، پریشر کرنا پڑے، بلیک میل کرنا پڑے، تو ہمارے پاس ایک ملیٹنٹ ونگ ہو. بریگیڈ صاحب یہاں میرا ایک کوشچن ہے، ہمیں جب یہ سب پتہ تھا، جب یہ ملیٹنسی ان کی تربیتیں ہو رہی تھی، ان کے کیمپس ہمیں پتہ تھا افغانستان میں، ایران میں بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اطلاعات بھی تھی، تو ہم نے اس وقت کاؤنٹر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ وہ سٹیج ہے جب یہ چیز، اس کا مومنٹم بلڈ اپ ہو رہا تھا، مگر یہ کبھی بھی اس سٹیج پہ نہیں تھے جس میں کرٹیکل ماس اتنا نہیں تھا کہ یہ پورے جو ہمارا معاشرتی سیاسی جو سسٹم ہے اس کے تار و پود بکھیر دیں. یہ اس قوت میں نہیں تھے. یہ ایک میں نے بتایا نا کہ یہ ایک سینٹیمنٹ رہا ہے، مگر یہ مائنارٹی سیگمنٹ تھے اور ان کی اتنی تعداد نہیں تھی کہ یہ ایک اتنا سیریس لیا جائے. اگر اس کو اوور کل کیا جاتا تو اس کی ایک اور پش بیک آنا تھا، جو کہ شاید اس کے اثرات زیادہ منفی ہوتے. تو ان کو اس طریقے سے اسٹیٹ نے ڈیل کیا، اسٹیک اینڈ کیرٹ کرتے رہے، ان کو وہ بیک کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں. مگر اس کے بعد یہ دوبارہ جب یہ واقعہ پیش آیا جسٹس نواز مری کے اسیسینیشن کا، تو اسٹیٹ نے نیچرلی انویسٹیگیٹ کیا، تو انہوں نے اپنی حد تک سمجھی اور وہ واپس چلے گئے. وہ حرب یار مری، اور اس کے بعد یہ جو برام داغ بوگتی ہے وہ بھی چلا گیا. خیر اس کی ریزنز ڈفرینٹ تھیں، اور اس کے بعد سے وہ باہر ہیں. ایک نے لندن میں پناہ لی، اس کے بعد یہ چلے گئے میران سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے، آج کل انڈیا کے ساتھ بڑے وہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہسٹری تو اپنی ٹریجیکٹری لے رہی ہے. اب یہ رول آ جاتا ہے 2000s کی پہلی دہائی کا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ یہاں سے جو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہے، 9/11 اوباما صاحب نے ٹرائی کیا، اوباما صاحب کو روک دیا ان کے ایڈوائزرز نے کہ نہیں ابھی تھوڑا سا منی سرچ کریں، لیٹس. مکرسٹل صاحب کے وہ جو ان کے ساتھ تھے پہلے، ان کی پروپوزل انہوں نے مان لی، بعد میں ڈفرینسز ہوئے. تو وہ ایک ٹگ آف وار چل رہا تھا کہ ہم اسٹے کریں، نیشن بلڈنگ کریں، کام ہمارا ہو گیا ہے، جائیں واپس نہ جائیں. الٹیمیٹلی ٹرمپ صاحب نے آ کے ان کو پریسیپیٹیٹ وڈرال کیا اور وہ وہاں سے واپس آ گئے. تو یہ وہ سٹیج تھی جس پہ پاکستان، چونکہ امریکی مفادات یہاں ختم ہو چکے تھے، ان کا جو سینٹر آف گریوٹی تھا، جو امریکن جو تصویراتی انٹرسٹس ہیں جیو پولیٹیکلی، وہ شفٹ ہو گیا ایسٹ ایشیا کی جانب. سو ان کے انٹرسٹ یہاں پہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم کی کچھ مانیٹرنگ اوور سائٹ تک محدود رہ گئے. اور وہ پاکستان میں انویسٹمنٹس اور وہ اس طریقے کی جو اکنامک ہمیں چاہیے تھا، ریوائول آفٹر ویری لانگ لو انٹینسٹی کانفلکٹ جس کا ہم حصہ رہے، تو پاکستان نے اپنے آپ کو بیرفٹ پایا کہ اس وقت کوئی ان کا پاکستان کو انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. مشکلات تھیں. انڈیا نے بھی آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا، انڈین گروتھ بڑی فاسٹ ہو رہی تھی. تو پاکستان چین کی طرف دیکھا. چین نے پاکستان کو ایک آپشن دی جو ہماری مفادات میں تھی، سی پیک. پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، جو بی آر آئی کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ بنا. اب یہ جیو پولیٹیکلی ایک پیرانویا والی سچویشن ہوگی. گلوبل وار کمپٹیشن میں پاکستان اس کے کراس ہیئرز میں آ گیا انفارچونیٹلی، جس پہ مطلب بلاک چینج ہو گیا. جی ہاں بالکل، بلاک چینج نہیں ہوا. پاکستان نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تو کوئی بھی ہم نے اپنے انٹرسٹ، اپنے مفادات دیکھ کے ایک فیصلہ ہم بلاک پالیٹکس کا ایسا نہیں بنتے. ہم اپنا ایک اکنامک الائنس ہے چائنا کے ساتھ، وہ ہم نے کرنا ہے. وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں تو لیٹ دیم ڈو. مگر سی پیک، انفراسٹرکچر، گوادر، اس کو وہ اسٹریٹجک لینس سے دیکھ رہی تھی دوسری قوتیں جو کہ پیرانوائڈ ہو چکی تھیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اور اس میں بھارت ایک تصویراتی حلیف ہے
اور اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. بھارت اپنے رول سے بڑا خوش ہوا کیونکہ اس کو تو بڑے عرصے بعد ریلیونس ملی. ایسے ہی تو اس نے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھول دیا, اور اس محاذ کھولنے میں وہ دیگر قوتیں بھی انوالو تھیں جو گلوبل وار کمپٹیشن میں ان کے انٹرسٹ سرو ہو رہے تھے. تو یہ ساری دنیا اگینسٹ پاکستان جمع ہو گئی. مطلب یہ دیکھنے, اب یہاں میں انسرجنسی کی طرف دوبارہ آتا ہوں. وہ جو ایلیمنٹس ہیں نا جن کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سینٹیمنٹس تو 1931 سے رہا ہے, اور یہ کبھی سر اٹھاتا ہے, کبھی کم ہوتا تھا, کبھی محدود ہو جاتا تھا. معاشرہ چینج ہو رہا ہے, ڈائنامکس نئی آ رہی ہیں, ایک نئی سیاسی کھیپ آ رہی ہے. ایجوکیٹڈ سیگمنٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہمیں میرٹ پہ جاب دو, ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈز میرٹ پہ استعمال کرو, گڈ گورننس کرو. سردار بزے دیں گے نہیں, ہم نے وہ پرانا نظام برقرار رکھنا ہے. تو یہ انٹرنل کانفلکٹ بھی جاری ہے سوسائٹی میں. تو اس آرڈر میں سے جو ڈس آرڈر نکلا یہ گلوبل وار کمپٹیشن کا شاخسانہ تھا, اور اس میں تمام قوتیں وہ مرتکز ہو گئیں جس میں بھارت سر فہرست ہے, اور وہ ایک کانڈویٹ ہے. اور باقی آپ اٹس اے ویریٹیبل وچ از بریو ان بلوچستان. میں ان ایجنسیوں کا بھی نام نہیں لینا چاہ رہا کہ اس میں کچھ پڑوسی ممالک کی ایجنسیاں بھی شامل ہیں جو اپنے شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے, چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. اب ایران میں دیکھ لیں کہ جہاں پہ BLA کے کیمپس ہیں, وہ کیوں کیمپس ہیں, وہاں سے وہ بھارت بھی رہا. آپ نے کلبھوشن یادو وہ چابہار سے آپریٹ کر رہا تھا آپریشنز. اب ان کی طرف ہمارا ایک وہ ہمسایہ برادر ملک ہے ایران, اس کو دیکھنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ایران نے حال ہی میں یہ جو جنوری میں پاکستان پر اسٹرائک بھی کی, تو کیا یہ بھی اسی کانفلکٹ کا حصہ ہے؟ کسی نے اسے دھمکی دی تھی کہ جی آپ کریے, ہم ہیں پیچھے؟ وہ ان کی اپنی ڈیسیجن میکنگ ہے. وہاں بھی آپ کو پتہ ہے وہ پاسداران انقلاب ان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. سو وہ سم ٹائمز دے آلسو کمٹ مسٹیکس. تو اس کا جواب پاکستان نے دیا. مگر امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹ از کہ یہ اتنے جو ایکٹرز کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل, اور اتنی جو ان میں فنڈنگ ہو رہی ہے, تو سو اس ان سے جو سیپریٹزم ہے اس کو ہوا ملی. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ایڈ ہوا کیونکہ یہ ان کی آئیڈیالوجیکل مورنگس تو سیم ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ رائٹس. یہ ہمیں ایک سمجھنا چاہیے کہ جو ینگ جنریشن, مطلب یہ حقوق کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حقوق کا مسئلہ اتنا ہے جتنا کہ کچھ لوگ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, ان کے اعلی کار وہ بنا لیتے ہیں وکٹمز کو. مگر جو ان کی آئیڈیالوجی ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ بڑے کلیئر ہے. ابھی آپ دیکھیں ہربیار مری صاحب کو, یا ان کے والد جو خیر بخش مری کا وہ پرانا کلپ ویڈیو دیکھ لیں, یا تو اللہ مینگل صاحب کا دیکھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد بلوچستان کی بات کرتے ہیں, آزادی دیں تو اس کے اندر ہم خود بخود حاصل کر لیں گے. حقوق کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ سینٹیمنٹ اس کو مزید تقویت دی اس فائنینشیل فنڈنگ نے, اور وہاں سے پھر یہ جو کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ بھی ان کے اعلی کار بن گئے, جو ڈاکٹر اللہ نظر جیسے لوگ. کوسٹل بیلٹ, بولیدی کا علاقہ, اور یہ تربت کا علاقہ, کیچ, یہ سارا جو بیلٹ ہے یہ بھی اس میں اس کی لپیٹ میں آ گئی کیونکہ وہاں بھی کام ہو رہا تھا وہ. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں فارن فنڈنگ کا کردار 80% ہے, 20% یہ گریونس نیریٹو ہے. اور گریونس نیریٹو, اب آپ مجھے یہ بتائیے, چلیں 73 میں جو آخری انسرجنسی تھی, بھٹو صاحب نے نیب کی حکومت کو برطرف کیا, رائٹس کی پامالی ہوئی, تو انہوں نے دے ٹک ٹو دا ماؤنٹینس, جو ان کا طریقہ کار ہے بلوچ کا. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو یہ نیریٹو نہیں چل سکتا نا, کیونکہ ایک منتخب حکومت ہے. اب وہ جو نیریٹو, اب انہوں نے دیکھا ان قوتوں نے کہ وہ نیریٹو تو نہیں چل رہا, انہوں نے کچھ اور دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو منتخب بھی ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں, یہ صحیح طریقے سے الیکشن نہیں ہوئے. اور ہیں وہ مینگلز ہی, بلوچ ہی, بگٹی ہی, مطلب سرفراز بگٹی صاحب غیر بلوچ تو نہیں ہے نا جو اس وقت وزیر اعلیٰ. دیکھیں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی ایک وہ سن آف دا سوائل ہیں, اور سنجرانی صاحب سنجرانی ہیں, وزیر وہ رہے ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, کیبنٹ پوزیشنز پہ بھی رہے ہیں, بھگتی ہیں, اپنے علاقے کو سمجھتے ہیں. باقی بھی لوگ ایسے ہیں. اب جو مینگل صاحب ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا, اس کے بارے میں بہت وہ فیورور تھا میڈیا پہ بھی. اب ان کے بھائی ہیں ایک جاوید مینگل صاحب, وہ لشکر بلوچستان چلا رہے ہیں, جو کہ ایک سپلنٹر آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کی, جو بنی تھی اسی طرح کی ملیٹنسی اور دہشت گردی کے لیے. جی, تو اب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. بریگیڈیئر صاحب میں اس پہ بھی آؤں گا. لشکر بلوچستان ہے, یا بلوچستان یونائٹڈ آرمی ہے, یا BLA ہے, BLF ہے, یہ ملیٹنٹ جتنی بھی ان کی آرگنائزیشنز ہیں,
دیکھیے کوئی بھی ملیٹنسی جو ہے وہ بغیر فنڈنگ کے یا بغیر پیسے کے نہیں ہوتی. گزشتہ سے پیوستہ ماہ ایک بہت بڑی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس بریفنگ بھی دی جس میں اللیگل اسپیکٹرم کا ذکر ہوا, مافیاز کا گٹھ جوڑ اسمگلرز کے ساتھ, اور یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی. تو ایک سوال اٹھا کہ بھائی یہ بارڈر سے جب ساری اس طرح کی ٹریڈ ہوتی ہے یا اللیگل اسپیکٹرم یا یہ پیسے بنتے ہیں, اور وہی پیسے ان ہی جو انسرجنسی گروپس جو کریٹ کرتی ہے, انسرجنسی وہ گروپس جو انسرجنسی کریٹ کرتے ہیں یا ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں, ان میں استعمال ہوتے ہیں, دھماکوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سارا کام وہاں سے اگر روکا جائے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی وہ لائف لائن کٹ جائے گی؟ جی بالکل کٹ جائے گی, مگر اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ اس چیز میں اللیگل جو کرائم کا اسپیکٹرم ہے اس کے بینیفیشری ہیں. اچھا, یس, انفارچونیٹ بریگیڈیئر راشد صاحب کہہ رہے ہیں. یس, اٹ از ٹرو, بیکاز اگر وہ نہ ہوتا تو پھر یہ ابھی تک یہ قضیہ ختم ہو چکا ہوتا. ہمارے یہ مسائل ہیں, گورنمنٹ نے بہت کوشش کی ہے, اب اسمگلنگ روکی ہے, انہوں نے بارڈر کنٹرولز بہتر کیے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے جب سے یہ ان پہ پابندیاں لگائیں وہ کون سی فورسز ہیں جو ان کے دفاع میں کھڑی ہو جاتی ہیں. ابھی آپ نے بھی ٹی ٹی پی کی بھی بات کی تھی. جی جی, وہاں پہ وہ ایک ہمارے لیے ایک نیا دہشت گردی کا ایک مسئلہ آج کل, وہ ساری جو پٹی ہے وہ illegal وزیرستان سے اور یہ چمن بارڈر تک آپ آ جائیں, اور پھر اس طرف دالبندین, یہ سب اس کا دیکھیں, وہ تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ یہ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان اور یہ جو باقی ایجنسیز ہیں جو پرانی جو ابھی مرج ڈسٹرکٹس ہیں, فاٹا ملکہ علاقے ہیں, وہاں پہ ان کا زیادہ زور ہے. مگر ان کی ابھی وہ آپریشنل لنکیجز ہو رہے ہیں بی ایل اے کے ساتھ بھی, بیکاز وہی فورسز جو ان کو آرکیسٹریٹ کر رہی ہیں, جو پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہی ہیں, وہ ان کی پلاننگ بھی کر رہی ہیں, فنڈنگ بھی کر رہی ہیں. سو ان میں جو آپریشنل لیول پہ ان کے درمیان جو ایک کوآرڈینیشن ہے وہ کرواتے ہیں. تو یہ آپ نے زوب میں نہیں دیکھا جب وہ اٹیک ہوئے تھے ٹی ٹی پی کے, اس میں بی ایل اے کے گھر وہ جا کے انہوں نے پناہ بھی لی تھی. تو یہ سارے لنکیجز جو حالیہ جو ابھی 13 مختلف پوائنٹس پہ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں, اس میں بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کا کوئی آپس میں الائنس ہوا ہے, اور وہ جو ملیٹنٹس ہیں جو جا رہے ہیں وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں بالخصوص. اچھا, اس میں ایک اور سوال بھی ہمارے ناظرین کی طرف سے بار بار یہ آتا رہا, اور ہم مختلف مہمانوں سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی, چونکہ آپ کی اس پہ کافی گرپ ہے کمانڈ اور آپ فیلڈ میں بھی رہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, پڑھے لکھے لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا, یہ جو شاری بلوچ ہے یہ ایک پڑھی لکھی تھی, یہ جو ماحل بلوچ مطلب لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے, قانون کی طالبہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی, یہ پڑھا لکھا جوان جو خودکش حملوں کی طرف راغب ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ مل رہا ہے. اور پہلے جو ٹی ٹی پی وغیرہ کی ذہنیت تھی وہ تو یہ تھی کہ حور جنت اور آگے کا کہ بھائی آپ مرنے کے بعد یہاں جائیں گے. انہیں کیا بتایا جاتا ہے, یہ جو بلوچ جا کے پھٹ رہے ہیں انہیں کیا مل رہا ہے؟ آپ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو جی جی پلیز ہم ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بڑی تلخ ہیں. ان کو جب اپنا اعلی کار بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت سا جال بچھایا جاتا ہے, خاص طور پہ یہ بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں. جب یہ ماہل صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا, تو یہ یونیورسٹی میں یہ ان کے ہتھے چڑھ گئیں ایسے گروپ کے جس نے ان کو غلط گائیڈ کیا. ٹھیک ہے, ان کو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ منشیات کا عادی بنایا. اچھا, اس سے اپنے جال میں پھنسایا, ان کو یہ غلط لائن پہ لگایا, اور اس طرح یہ جال جال بچھا کے پھنساتے ہیں اور ان کو اعلی کار بناتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ماہل کے ساتھ یہ ہوا, اور باقیوں کی موٹیویشن بھی اسی قسم کی ہے. اگر آپ اس میں تفصیل میں جائیں تو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ریزنز اور اس پہ جو کام ہوا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے, کیونکہ اس کے آپ نیگیٹو انڈاکٹرینیشن کی تو وہاں پہ بہت سی مثالیں ہیں. یونیورسٹیز میں ایسے بھی اساتذہ ہیں جو کہ بڑا منفی کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. ابھی ان کے کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ریاض صاحب وغیرہ ان کا کافی ایک یونیورسٹی آف تربت وہ بھی ان کا گڑھ بن چکی تھی. سو یہ چیزیں جو ہے نا کہ یونیورسٹی میں جو تھنک اسپیسیز ہیں اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ گریونسز کیا تھیں بلوچستان کی. تو گریونسز ایک تو میں نے بتایا کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ریپریزنٹیشن ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. بھائی نہیں ہو رہی تو آپ اس کے لیے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. یہ تو الیکشن ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے الیکٹ ہو کے یہ لوگ سارے آئے ہوئے ہیں, اور اب بھی جب آپ دیکھتے ہیں کوئی الیکشن ہوتا ہے, کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے, تو اس میں بڑی بھرپور پارٹیسپیشن ہوتی ہے جتنی ادھر کی پاپولیشن ہے.
دوسرا اس کا ہے کہ یہ حقوق کی غصبی کا ایک نیریٹو ہے. اب حقوق کو دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اس کا بجٹ ہے بلوچستان کا وہ 750 ارب ہے, کریکٹ. اس میں سے اگر ان کی انڈیجنس جنریشن کیپیبلٹی دیکھی جائے تو وہ 181 ارب ہے. باقی تو پاکستان دے رہا ہے. رائلٹی کی مد میں یہ صوبہ 50 ارب روپیہ لے رہا ہے اینولی. اب وہ کہاں لگ رہے ہیں؟ ایشو تو یہ ہے نا کہ بلوچستان میں ایک آپ یو ول بی امیز ٹو نو کہ ہم نے ایک سیمینار کیا یونیورسٹی آف بلوچستان میں, تو اس کا ایک کنکلوژن یہ تھا کہ جب ایک بچے نے سوال کیا اور ان میں سے ایک جو ایکس منسٹر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم سلیکٹیو امنیزیا کا شکار ہو جاتے ہیں. جو لوگ آپ کو غلط لائن پہ لگانا چاہتے ہیں وہ فیکٹس نہیں بتاتے. یہ بھی فیکٹ ہے کہ پچھلے 8-10 سال میں آپ جائزہ لیں, ایجوکیشن کی مد میں کتنا بجٹ تھا, پاپولیشن سے اس کو آپ تقسیم کریں. اگر وہ ہر بچے پہ لگتا تو ایک بہترین اسکول میں, وہ پنجاب کا جو بیسٹ اسکول ہے اس میں وہ تعلیم حاصل کر سکتا تھا. وہ نہیں لگا. اب جابس لوگوں کو میرٹ پہ نہیں ملتے, ڈیولپمنٹ فنڈز میرٹ پہ نہیں جاتے. اگر ان کے اپنے نمائندے وہ نہیں کام کر رہے تو وہ نمائندوں سے پوچھیں نا. ٹھیک ہے. وہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کو اینگر, جو کہ ایک فطری اینگر ہے, ینگ جنریشن جو پڑھی لکھی ہے, جو آ کے دیکھتی ہے پنڈی, اسلام آباد, لاہور, یہاں پہ وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں. مگر جب وہ میرٹ پہ جابس نہیں مل رہے ہوتے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈز خود برد ہو رہے ہیں, یہ ان ایم پی ایز کی جیب میں جا رہے ہیں, تو وہ پھر دبئی میں رہ رہے ہیں, خود سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہیں, وہ فرسٹریٹ اسٹیٹ سے ہو رہے ہیں. تو یہ اب ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو پاپولیشن آپ دیکھ لیں اور پنجاب کی دیکھ لیں, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کا تقابلی جائزہ لیں. جو میرے پاس جو فگر ہیں وہ 384 پنجاب میں اور 321 بلوچستان میں. اچھا, اور پاپولیشن بلوچستان کی کم ہے. فی پاپولیشن پنجاب کا تو 3.5 موازنہ اگر کیا جائے اور ان کا 44,000 پہ ایک ٹیکنیکل ہے. اب ان کو کیوں فعال نہیں کرتے؟ 25,000 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں بلوچستان میں. بہت بڑا صوبہ ہے نا جی. بالکل بالکل. 44% پاکستان ہے, تو اس میں ہماری کچھ ریسورسز بھی تو اتنے ہیں جس کے مطابق ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے. 8 کوسٹل ہائی ویز, میجر ہائی ویز بن چکی ہیں. اسپتال وہاں پہ نیشنل لیول کے وہ جو 8 ہیں, اور 824 تقریباً وہ چھوٹے ہسپتال ہیں, ان کا جال بچایا جا چکا ہے. 1.5 ارب کے قریب اسکالرشپس ملتی ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں اس صوبے کے لیے ہو رہی ہیں, اور بھی ہونا چاہیے بالکل. مگر یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ یہ گورننس کا مطلب مجرم وفاق نہیں ہے یا فوج نہیں ہے, ان کے اپنے لوگ ہیں, اپنی گورننس ہے, اپنے لوگ ہیں وہ جو ہر حکومت میں 2-2.5 سال رہتے ہیں اور پھر ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں جی ہم ناراض ہو گئے, ہم نہیں کھیل رہے. بالکل. اس ینگ جنریشن کو جو کہ اس وقت غصے میں ہے, جو ایگریوڈ ہے, اس کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو ان کے لیڈر بنے ہوئے, جو الیکشن لڑ کے آتے ہیں, کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈ کیوں میرٹ پہ نہیں لگا رہے, آپ جابس ہمیں میرٹ پہ کیوں نہیں دے رہے. اور باقی جو چیزیں دیکھی جائیں, کچھ فیکٹس ہیں کہ معدنیات کے شعبے میں باہر کی جو کمپنیز ہیں وہ 25% بلوچستان کو دے رہی ہیں. وفاق تو 25 لے رہے ہیں نا, 50 ان کی اپنی ہیں ان کمپنیوں کی, اور اس میں سے بھی جو 80% جو ان کی امپلائمنٹ ہے چھوڑ کے کچھ وہ جو بہت ضروری ٹیکنیکل لوگ ہیں, 80% لوگ جو باقی ہیں وہ لوکلز ہیں, لوکلز کو جابز مل رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایک بہت بڑا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ مسنگ پرسنس کا ہے کہ بلوچستان کا ایشو, ابھی مہرنگ بھی اٹھی ہیں, اسلام آباد تک آئیں, انہیں آنے دیا گیا, بیٹھیں, انہوں نے دھرنا دیا, ان کے ساتھ بہت ساری دیگر خواتین بھی تھیں. مسنگ پرسن کا ایک ایشو بہت زیادہ واویلا اٹھا, پھر پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اس پہ مظاہرے بھی ہوئے, لابنگ بھی ہوئی, کیمپینز چلی, پیڈ کیمپینز چلی. دشمن ممالک نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا, بالخصوص ہندوستان نے اس میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی, اور اس کے پورے جو میڈیا ٹرائل ہوا پاکستان کا آپ کے سامنے ہے. یہ ایشو مسنگ پرسنس کا ایشو, یہ جینون ایشو ہے. دیکھیے یہ ایشو جو ہے مسنگ پرسن کا ہے, لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ یہ ایشو ہے, مگر یہ ایسا اس میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو صحیح نہیں بتائے جا رہے. اچھا دیکھیں, بہت سے متھس کریٹ کیے جاتے ہیں. جب میں نے یہ بات کی ہے نا کہ یہاں پہ دنیا جہان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں, فشنگ ان ٹربل واٹرز, وہ آپریٹ کر رہی ہیں, وہ فائنینس کر رہی ہیں, وہ ایکٹیولی بیٹ کر رہی ہیں,
اور ان کو کوئی اس میں آر نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بھی. اچھا, یہ وہ کھلا بتاتی ہیں کہ ہم ہیں, ان کی اتنی انگریز ہے, اتنا مراد کے ٹیل ٹیل سائنس ہیں جو آپ کو اب ان انوائرمنٹ میں ہمیں اس چیز کا ایز اے سوسائٹی ادراک کرنا. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بہت سی چیزیں کلیئر نہیں, ہم میتھس کریٹ کرتے ہیں, ہم وہ ان جو اسٹیریو ٹائپس پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اعلیٰ نظر بلوچ کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں نے ایک ڈان میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں اچھے خاصے وہ ایک لکھنے والے ہیں, وہ انہوں نے لکھا کہ وہ گولڈ میڈلسٹ تھے بولان میڈک. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ میٹرک میں 3rd ڈویژن تھا. اس کے ڈاکٹر اعلیٰ نظر بلوچ کی آپ بات کر رہے ہیں. یس, ہی واز. اس کو وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنا پڑھا لکھا اور پڑھا لکھا اس وجہ سے میں وہی اس طرف آ رہا ہوں کہ اگر پنجاب میں ایک بچہ یا سندھ میں ایک بچہ یا کے پی میں فار انسٹنس وہ 3rd ڈویژن میٹرک میں وہ میڈیکل کالج میں آپ گھر نہیں چھوڑتے نہیں, آگے اس کی کیا فیوچر ہے. تو بلوچستان کی وجہ سے ہی کنسیشنل اس کو دے کے اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ دیا گیا, ڈاکٹر جیسے تیسے وہ بن گیا. اس کے بعد اس کا راہ جدا ہوئی کیونکہ اس کی جو ملیٹنسی میں کچھ ریلیٹیوز انوالو تھے, ان کو جو اسٹیٹ کے ساتھ جب لڑتا ہے, جب آپ اسٹیٹ کے اوپر جا کے حملہ کریں گے اور آگے سے آپ پہ گولی چلے گی, اگر آپ کی کیجلٹی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کس کو متعاون کریں گے. دیکھیں نا یہ, مگر یہ اٹس اے نیچرل تھنگ کہ جو بندہ جس کے کوئی کیجلٹی ہوئی ہو, پھر ان کا جو آپس میں بشیر زیب کا اور ان کا جو الائنس ہوتا ہے تو ان کے مطلب مفادات مشترک تھے. ان کے دیکھیں بشیر زیب وغیرہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو مجید بریگیڈ سے وہ جنہوں نے بنایا, یہ وہ لوگ ہیں جو جب یہ ٹرائبل لیڈرشپ جو تھی یہ یہاں سے باہر چلی گئی, یہ تو سارے ابھی مور اور لیس دے آر ارریلیونٹ. یہ اربیار مری حادثاتی لیڈر ہیں, یہ باہر سے. اندر جو ان کے ملیٹنٹ کارڈر تھے وہ ہر انسرجنسی میں ایسا ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ایکٹیو گراؤنڈ پہ لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا کلاؤڈ بڑھ جاتا ہے, وہ پھر ایک لیڈرشپ پوزیشن ایزیوم کر لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں, اور آئیڈیالوجی ان سب کی وہی ہے, وہی بلوچ سب نیشنلسٹ انسپریشن ہے, سیپریٹزم ہے, فنڈنگ باہر سے ہے, اور حقوق اور رائٹس کا اس میں ایشو نہیں ہے. اگر حقوق اور رائٹس کا ایشو ہوتا تو وہ آ کے کانورسیشن جو تھی وہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتے. ٹھیک ہے, جہاں کنورسیشن ڈیولپمنٹس کی ہو کہ آپ نے یہ ڈیولپ نہیں کیا, آپ یہ ڈیولپ کر کے دیں ہمیں, آپ نے یہ رائٹ ہمیں نہیں دیا. وہ کون سے رائٹس ہیں, وہ کانورسیشن کیا ہے, وہ ڈسکورس کیا ہے, یہی وہ کلیئر نہیں ہے, اور وہ نہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دے آر ویری کلیئر. ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے, اسٹیٹ بھی ورسز. ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بڑے کلیئر ہیں جو سیپریٹسٹس ہیں, جو ہماری سوسائٹی ہے یہ کلیئر نہیں ہے. تو بریگیڈیئر راشد صاحب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, اور چونکہ وقت کافی ہے, یہ موضوعات تو ایسے ہیں کہ اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, اور ہمارے ناظرین جاننا بھی چاہتے ہیں, اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس اویئرنیس کے لیے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو پلیز ہمارے پاس بھی تشریف لائیے کیجیے گا. میں صرف یہاں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس کا حل کیا ہے, اور ہماری نوجوان جو ینگ جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, اس کے لیے میسج کیا ہے, بلوچستان کی یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ بلوچستان کی یوتھ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ مستقبل آپ کا برائٹ ہے. انشاءاللہ اسٹیٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی, ایبڈیکیٹ نہیں کرے وہ گی یتیم اپنی نہیں رسپانسبلٹی. بالکل ان کے لیے زیادہ مواقع ہیں بنسبت ایک بچہ جو کہ پنجاب میں ہے, کیونکہ ریسورس وائز ان پہ زیادہ اسپینڈ ہوگا ان فیوچر انشاءاللہ. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں گورننس بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر یہ ایک شعبہ گورننس ٹھیک ہو جائے, گورننس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جسٹس سسٹم بھی آ جاتا ہے, آپ انصاف دیں, آپ نوکریاں میرٹ پہ دیں, آپ ڈیولپمنٹ فنڈ میرٹ پہ اسپینڈ کریں, تو بلوچستان تو جنت بن جائے گا. یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کے لاتعداد اپرچونیٹیز ہیں, ڈیولپمنٹ کی معدنیات ہیں, اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. تو مگر گورننس بہتر کرنا تو پھر ہمارا کام ہے نا. اور رادر ابھی 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, اس پہ کیا قدغنے ہیں وہ کام پروونشل گورنمنٹ سامنے آئے. اگر چیف منسٹر کام نہیں, اس کو کوئی اوپر ریسٹرکشنز ہیں, یا وہ سمجھتا ہے کہ وفاق ہمیں کوآپریٹ نہیں کر رہا, تو بتائیں, جو کہ ایسا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو ثمرات ہیں وہ گورننس کے لوگوں تک, لوکل گورنمنٹ لیول تک پہنچائیں, اور صرف جو اپنے منتخب نمائندوں کو پکڑیں. جو پولیٹیکل پاور ہے, جو ریسورسز ہیں, وہ صوبے تک, اب وفاق سے تو صوبوں میں منتقل ہو گیا ہے, صوبوں سے لوکل گورنمنٹ تک نہیں جا رہا, جو جانا چاہیے.
ٹی ٹی پی کی آپ نے بات کی، کے پی میں میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں، ان کو ہم ان کا صفایا کریں اور ان علاقوں میں ڈیولپمنٹ کریں. گورننس کا جو ویکیوم ہے، لا انفورسمنٹس کا جو ویکیوم ہے، وہ اس کو پوسٹ ہیسٹ ٹھیک کریں. ان کے لیے جو ہمیں فنڈز مختص کیے ہوئے تھے، جو مرجڈ ڈسٹرکٹس کا پیکیج تھا، وہ سارے دیے جائیں اور ایز اے نیشنل پرائرٹی پولیٹیکل اونرشپ لے جو صوبائی حکومت ہے، جو اس وقت نہیں، کیونکہ ان کی جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی تو آرمی کیا کرے گی، لا انفورسمنٹ پولیس وہاں کیا کر پائے گی، اور ایک ویکیوم رہے گا جس میں کوئی بھی آ کے باہر سے، اب پاک افغان بارڈر کے اکراس تو ان کے بیسز ہیں، اور وہاں پہ ایک ایسی عبوری حکومت آ چکی ہے جس کا ایک میڈیول مائنڈ سیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہم پازیٹیو کلیئر نہیں ہو رہا، جو پازیٹیو انگیجمنٹ لگاتار کر رہے ہیں، مگر ان کا تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا بڑا مشکل ہے. ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، انلیگل اسپیکٹرم کا خاتمہ کرنا ہے، مرج ڈسٹرکٹس کو ڈیولپ کرنا ہے، گورننس ویکیوم کو ختم کرنا ہے، بلوچستان میں گورننس کو بہتر کرنا ہے، جو ملیٹنٹس ہیں، جو سیپریٹسٹ ہیں، ان کا کلا کما کرنا ہے، اور لوگوں کو سیکیورٹی اور پراسپیرٹی کا ہم نے وہ موقع فراہم کرنا ہے، اور جس کے لیے اسٹیٹ کے تمام اداروں کو اور رادر پوری سوسائٹی کو مل کر کام کرنا ہوگا، سیم پیج پہ آنا ہوگا. بہت شکریہ بریگیڈیئر راشد صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے جو باتیں فرمائی، اس سے کم از کم مجھے اپنی ذات کو اتنا حوصلہ ضرور ملا ہے کہ یہ سب پہلے بھی ہو چکا اور الحمدللہ ہم قابو پا چکے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو وہ جو ایک اس وقت سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بس پاکستان ٹوٹنے والا ہے، بلوچستان الگ ہونے والا ہے، یہاں سے آ گئے کوہ سلیمان کے پہاڑوں پہ آ گئے اور ادھر سے قبضہ ہو گیا، 13 اٹیکس ہو گئے اور سب کو بھگا دیا اور ساری پوسٹوں اور مورچوں پہ بیٹھ گئے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہوا ہے، ہم نے اس پر قابو پایا ہے، اور انشاءاللہ اس بار بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. ملک دشمن قوتیں انشاءاللہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہرگز نہیں ہوں گی. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.